بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردیس کے دکھ۔ میرے تایا زاد ناصر کی دلہن کو اس سے بہت پیار تھا۔ اس پیار کی بدولت ناصر کو کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ ایک معمولی سفید پوش آدمی ہے جس کی آمدنی سے سہولت کے ساتھ عزت سے 2 وقت کی روٹی اور کچھ بنیادی ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں۔ ناصر کو بیوی کے پیار نے اعتماد دیا تھا۔ اس کو کبھی کسی کی امیری یا خوشحالی پر رشک بھی نہ آتا تھا، بلکہ اس کی دانست میں لوگ اس کی پرسکون زندگی پر رشک کرتے تھے۔ بلا شبہ روپے پیسے کی فراوانی نہ تھی، مگر گھر میں خوشی اور سکون بہت تھا۔ بھائی ناصر کی بیوی راشدہ بھابی بہت سگڑ اور خدمت گزار خاتون تھی۔ اس نے کبھی شوہر کو شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ شادی کے بعد چند برس اس جوڑے نے بہت طمانینت اور شانتی کے ساتھ گزارے۔ دونوں ایک وقت کی روکھی سوکھی کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے، مگر جب یک کے بعد دیگرے 3 بچے ہو گئے تو تنخواہ کم پڑنے لگی اور گزارا مشکل ہو گیا۔ اب راشدہ منہ سے نہ کہتی، مگر اس کی جھنجھلاہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ اس سے بچوں کی محرومیاں برداشت نہیں ہوتیں۔ بالآخر اس نے کہنا شروع کر دیا، ناصر خدارا یہ نوکری چھوڑ دو جس میں قلیل سی روکھی سوکھی تنخواہ کے چند روپے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس سے بہتر ہے کوئی دوسرا کام کرو۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابھی سے کچھ نہیں کیا تو کیا ان کو بھوکے اور جاہل رہنے کا ارادہ ہے؟ ہر روز ایک ہی موضوع پر بات کرتے کرتے ناصر بیزار ہو گیا۔ راشدہ جو صبر و تحمل کا پیکر تھی، اب مفلسی کے ہاتھوں ایسی ہراساں ہوئی کہ شوہر کو چین سے نہ بیٹھنے دے رہی تھی۔ وہ بیچاری بھی مجبور تھی۔ بچے تو 3 وقت کھانے کو مانگتے تھے۔ اب یہ عالم ہو گیا تھا کہ ناصر سارا دن محنت کے بعد اوور ٹائم کرتا، پھر بھی گزارا نہ ہوتا، یہاں تک کہ 3 ماہ کا کرایہ چڑھنے پر بے دخلی کا نوٹس آ گیا اور ایک روز ان کو مکان خالی کرنا پڑا۔ یہ بیچارے مجبوراً اپنے بڑے بھائی حفیظ کے گھر بن بلائے مہمان بن کر آ گئے۔ حفیظ بھائی کا گھر بھی ہمارے برابر میں ہی تھا۔ ان کی بیوی تیز مزاج تھیں۔ وہ ناصر بھائی کے بچوں کو آنکھیں دکھاتیں اور راشدہ بھابی پر چڑھ دوڑتیں کہ تمہارے بچے میرے بچوں سے لڑیں گے تو ان کی بہت پٹائی لگاؤں گی۔ ناصر بھائی یہ سب دیکھ کر بھی چپ رہنے پر مجبور تھے۔ راشدہ بھی جیٹھانی کی بدسلوکی پر صبر کے گھونٹ بھر لیتی۔ آخر کب تک؟ جب وہ بہت زیادتی کرنے لگی تو ناصر نے پردیس جانے کی ٹھانی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے بھائی کو فون پر حالات بتائے اور کہا کہ مجھے بلوا سکتے ہو تو بلوا لو، میں یہاں بہت تنگ ہوں۔ ان کا جواب آیا، کیا تم نے کوئی کورس کیا ہوا ہے؟ ہاں، FA کے بعد شیف کا کورس کیا تھا اور اچھے ادارے سے کیا، سند بھی ہے میرے پاس۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ یہاں میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، یہ سمجھ لو کہ مینیجر ہوں۔ تم کو بزنس ویزا پر بلوایا جا سکتا ہے۔ میں ہوٹل کے مالک سے بات کرتا ہوں جو میرا دوست اور ہم وطن ہے۔ ان دنوں یورپی ملکوں کی ویزا پالیسیاں ہم پاکستانیوں کے لیے اتنی سخت نہ تھیں۔ ناصر نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، بدقسمتی سے جتنی اچھی نوکری ملنی چاہیے تھی نہ مل سکی۔ اس نے ایگریکلچر میں ماسٹرز کیا تھا۔ روپیہ پاس ہوتا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکتے تھے، مگر اپنی فیلڈ میں جب وطن میں ہی ان کی اہلیت کے مطابق نوکری نہ ملی تو بیرون ملک کیوں کر جاتے؟ شادی کے بعد والدین اصرار کرتے تھے، لہٰذا معمولی سی نوکری جو مل گئی اسی پر اتفاق کر کے گھر بسا لیا تھا۔ بھائی کے دوست کے توسط سے ویزا مل گیا، یہ سویڈن آ گئے اور اسی ہوٹل میں معاون شیف ہو گئے جہاں ان کے بڑے بھائی ملازمت کر رہے تھے۔ شیف کی اچھی تنخواہ تھی، خود بھائی کے پاس رہتے اور تنہا بیوی کو بھجوانے لگے۔ فون ہمارے گھر تھا، جب ناصر کا فون آتا ہم راشدہ کو بلوا لیتے۔ 1 ماہ میں 3-4 بار فون آ جاتا تھا، مگر ہر بار راشدہ یہی کہتی کہ ادھر کا خیال مت کرنا، وہاں ہی دل لگا کر کام کرتے رہو، ہماری فکر نہ کرو، میں اور بچے خوش ہیں، آپ بھی خوش رہا کریں۔ جبکہ ناصر یہ الفاظ بیوی کے منہ سے سننا چاہتا تھا، میرے جیون ساتھی، تمہاری جدائی ہم کو بھی شاق گزرتی ہے، آپ کے بغیر وقت کٹتا نہیں، بچے بھی یاد کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ راشدہ نے ایک بار بھی نہ کہے۔ ہر بار بس آمدنی اور کمائی کی باتیں کہ اب آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہو گئی ہے، آپ کی نوکری پکی تو ہے نا، وغیرہ۔ سویڈن ہرا بھرا بلکہ خوبصورت پھولوں سے بھرا پڑا ایک بے حد خوبصورت ملک ہے، مگر بیچارے ناصر کا دل تو اپنے اہل و عیال کے لیے اداس رہتا تھا۔ لہٰذا اس ملک کی خوبصورتی بھی اس کے دل کو راحت اور آنکھوں کو تراوٹ نہ بخشتی تھی۔ وہ حسین نظاروں اور یہاں رہنے والوں کے حشاش بشاش چہرے دیکھتا تو اپنوں کی یاد سے اس کی آنکھیں لبریز ہو جاتی تھیں۔
تمنا کرتا کاش میرے بچے بھی میرے پاس ہوتے، تھکن کے باوجود نیند نہ آتی تو ہاتھ لکھنے بیٹھ جاتا کہ پیاری راشدہ تم لوگوں کے بغیر اب تو میرے لیے ایک ایک پل کاٹنا بھی عذاب لگتا ہے۔ میں بہت محنت کرتا ہوں، تم لوگوں کے سکھ کا خیال نہ ہوتا تو میں اتنی محنت نہ کرتا، ایک پل رکے بغیر تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ تم کیا جانو تمہاری اور بچوں کی محبت اور جدائی مجھے کس کس طرح خون کے آنسو رلاتی ہے۔ وہ یہ حد خود پڑھتا رہتا کیونکہ جانتا تھا اگر یہ نامہ راشدہ کو مل بھی گیا تو جواب میں صبر کی تلقین ہوگی اور یہ کہ اب تمہارے بینک میں کتنا بیلنس ہو گیا ہے، کب اتنا روپیہ ہوگا کہ ہم اپنا گھر خرید سکیں گے۔ تب وہ ہاتھ پھاڑ ڈالتا اور بچوں کے اسکیچ پینسل سے بنانے لگتا۔ ہر بار فون پر اس کی روکھی پھیکی تسلیاں یہی کہ لگن سے کام کریں اور اداس نہ ہوا کریں۔ بچے بہل گئے ہیں، ہمارے پاس آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہم بہت خوش و خرم ہیں۔ جب ہم خوش ہیں تو آپ کیوں اداس ہیں؟ فون پر ہر ہفتے آپ سے بات تو ہو جاتی ہے۔ ہاں بچے کہتے ہیں کہ جب ابو اور زیادہ پیسے بھیجیں گے تو ہم گاڑی خرید لیں گے اور بچوں کی طرح ہم بھی گاڑی پر اسکول جایا کریں گے۔ ناصر دراصل ایسے مردوں میں سے تھا جو اپنی فیملی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور بیوی بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ زیادہ دن وہ ان کی دوری کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اس کو گئے 4 برس بیت چکے تھے۔ اس نے بیوی کو فون کیا، اگر تم سویڈن میرے پاس بچوں سمیت آنا چاہو تو میں ویزے کی کوشش کروں یا پھر تمہارے لیے اپنے ساتھ رہنے کی سہولت کی درخواست دوں۔ کیا غضب کرتے ہو؟ ہم یہاں ٹھیک ہیں، انگریزوں کے ملک میں رہائش لے کر کیا کریں گے؟ جبکہ یہاں بچے سکون سے پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ جو کمائیں گے کنبے کے اخراجات پر خرچ ہو جائے گا۔ بچت کب ہوگی؟ میں اپنا گھر، اپنے وطن مکان خریدنے کا خواب کب پورا کر پاؤں گی؟ تھوڑے دن کی اور جدائی سہ لیں گے مگر گھر تو اپنا ہی بن جائے گا، اپنوں کے درمیان رہنے کا مزہ اور ہے۔ بیوی نے اس کے احساسات اور تنہائی کے دکھ کو نہ سمجھا۔ ناصر کا دل کام سے اچاٹ ہونے لگا، جی ہر دم ماندہ رہنے لگا، جیسے اس دل کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو۔ ایک دن افسردگی سے نڈھال چھٹی کے دن سمندر کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک غیر ملکی لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے ناصر کو بڑے پیار سے پوچھا، اچھے آدمی تم کیوں رو رہے ہو؟ تب ناصر کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں نیر بہا رہی ہیں۔ اس نے اجنبی غمگسار لڑکی کو بتایا کہ تنہائی کے درد سے میری آنکھیں چھلک آتی ہیں۔ وہ اجازت لے کر پاس بیٹھ گئی، باتیں کرنے لگی اور ناصر کی تنہائی میں شریک ہو کر اس کا درد بانٹنے لگی۔ اس کے دل کا حال سنا اور پھر اکثر چھٹی کے دن اس سے ملتی، دونوں سیر و تفریح کے بہانے اپنی اپنی تنہائی دور کر لیتے۔ اب پھر سے ناصر کا دل کام میں لگ گیا، ایک اچھا ساتھی جو ملا تھا، تھکن اور کوفت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ پہلے پہل اس نے میری کو وقتی ساتھی جان کر ساتھ لے لیا تھا، اب اس کی توجہ راشدہ کو فون کرنے کی طرف کم ہو گئی تھی۔ فون کرتا، تھوڑی سی بات کرتا، بچوں کی خیریت معلوم کر کے فون بند کر دیتا، لمبی لمبی گفتگو نہ کرتا۔ راشدہ بھی کام کاج میں مصروف ہوتی، جلدی سے فون پر بات کر کے ہمارے گھر سے اپنے گھر چلی جاتی۔ وہ سوچتی تھی ابھی شوہر آنے کی جلدی نہ کرے، زیادہ سے زیادہ کما لے، یہی موقع ہے، بعد میں آرام کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ ناصر کو بھی میری سے ملنے کے بعد راشدہ کے پاس جانے کی اتنی جلدی نہ رہی تھی۔ اس کی سرد مہری پر بھی راشدہ نہ چونکی، شاید وہ مرد کی فطرت سے ناواقف تھی، ناصر پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر بیٹھی تھی، جبکہ میری ایک غیر ملکی اجنبی لڑکی نے ناصر کا مسئلہ سمجھ لیا تھا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے دوستی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، رفتہ رفتہ اس قدر نزدیک آ گئی کہ جسم اور روح کے سارے فاصلے مٹ گئے۔ ناصر کا افسردہ دل ایک نئی خوشی سے آشنا ہوا اور اس نے اس مقامی لڑکی کی طرف شادی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ راشدہ اگر اتنی سرد مہری نہ دکھاتی تو شاید ناصر نہ بھٹکتا، مگر اس نے تو بھٹک کر بھی اپنی منزل پا لی اور میری کو اپنی بیوی بنا لیا۔ بچوں کے حوالے سے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتا تھا کہ ان کو اچھے مستقبل کے لیے رقم چاہیے جو بھیجتا رہوں گا اور وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے۔ راشدہ کو ناصر کی شادی کا اس وقت علم ہوا جب اس کا ایک دوست کچھ تحائف جو ناصر نے بچوں کے لیے بھیجے تھے لے کر پاکستان آیا۔ اس نے راشدہ کو بتا دیا کہ تمہارے شوہر نے وہاں ایک مقامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور مالدار بھی ہے۔ یہ سن کر راشدہ کو غش آ گیا، پھر اس نے اس غم کو ایسا کلیجے سے لگایا کہ آہستہ آہستہ گلنے لگی۔
بظاہر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب ناصر کو اطلاع ملی تو اس نے جلدی سے ٹکٹ کٹایا اور گھر لوٹا۔ تب اس کو پتہ چلا کہ جیسے وہ راشدہ کی جدائی میں رنجیدہ رہتا تھا، وہ بھی ایسے ہی اس کی جدائی میں تڑپتی تھی، مگر شوہر کو نہ بتاتی تھی۔ اس کی ڈائری میں تحریریں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ناصر کی جدائی نے اسے بھی دیمک کی طرح چاٹ ڈالا تھا، مگر بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ یہ دکھ اکیلے ہی سہتی رہی، کسی سے اظہار نہ کیا۔ کاش جدائی کے دن ختم ہوں اور میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچوں۔ ڈائری میں ایسے جملے بھی درج تھے۔ ناصر سوچتا رہ گیا کہ اگر راشدہ یہ سب کچھ جو میرے لیے ڈائری لکھتی تھی مجھے لکھ کر بھیج دیا ہوتا تو میں میری سے کبھی شادی نہ کرتا۔ انسان کبھی کبھی ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔